کل میں مجیب الرحمان شامی صاحب کو سن رہا تھا ایک تقریب میں، انہوں نے بڑی غضب کی باتیں کی. ان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا جناب یہ ہمارا کیسا ملک ہے کہ یہاں پہ جو پرائم منسٹر بناتے ہیں ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ چور، ڈاکو، چکا، کرپٹ اور پتہ نہیں کون سے مافیا اس کا تعلق ہے. اور جیسے ہی وہ مقدمے ختم ہوتے ہیں، رت چینج ہوتی ہے، وہی شخص وہ جو چور، چکا اور ڈاکو پتہ نہیں کیا کچھ ہم کہتے ہیں ہماری عدالتیں، وہی اس کو پرائم منسٹر، پھر ہم یہ ملک اس کو پرائم منسٹر بھی بنا دیتا ہے. اس وقت لیٹسٹ جو یہ داستان ہے کرپشن کی وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے. تشا خانہ 2 کا فیصلہ آیا ایک دن پہلے، اور اس میں عمران صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو تشا خانہ 2 میں 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، اور مجموعی طور پر اس کے علاوہ امانت و خیانت کے تحت جو ایکٹ ہے اس کے تحت 7 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، اور دونوں کو مجموعی طور پر 17 سال کی سزا سنائی گئی. انہوں نے ابھی تو کہا ہے جج صاحب نے بڑا رعایت برتی، کہتے ہیں عمروں کا لحاظ کر رہا ہوں میں دونوں کے، عمران صاحب کی، بشرا صاحبہ کی، تو میں نے جو ہے نا وہ 24 یا 25 سال نہیں بلکہ 17 پہ کام ختم کر دیا. یہ تو یہ ہے جس کو آبویسلی اتنے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہو جاتے ہیں کہ جو جائز کیس بھی ہوں. مجھے نہیں پتا اب اس کیس کی نوعیت جو ہے وہ تاریخ کس طرح لکھے گی. یہ جائز کیس تصور کیا جائے گا یا دیکھا جائے گا کہ جناب جس طرح ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کو کرپٹ قرار دے کے نکالا گیا پھر وہ پرائم منسٹر بن کر آئے، ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحب کو کرپٹ بنا کر مقدمہ میں نکالا گیا وہ پھر پرائم منسٹر بن کر آئیں. ایون آصف علی زرداری صاحب کو مسٹر 10% کہا گیا، تو جنہوں نے کہا نگران جو کابینہ تھی صدر غلام اسحاق خان کی، انہوں نے ہی دوبارہ جب نواز شریف صاحب سے دشمنی شروع ہوئی ان کی، تو جو نگران ان کی جب گورنمنٹ ختم کی میاں صاحب کی غلام اسحاق خان نے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ انہی زرداری صاحب کو لیا جن کو مسٹر 10% کہا گیا، اور انہی مسز زرداری کو جن کو مسٹر 10% کہا گیا. آج جو نون لیگ جن کو 10% کہتی تھی، وہ نون لیگ نے ان کو ساری زندگی کی تاحیات استثنا بھی دے دی ہے کہ ایک ایسا صدر ہے زرداری صاحب جو ہے جو نہ کبھی غلطی کر سکتے ہیں، نہ کبھی کرپشن کر سکتے ہیں، نہ کبھی گندگی کر سکتے ہیں، نہ برائی کر سکتے ہیں، اس لیے وہ مرتے دم تک استثنا ہے ان کو. تحریک تحفظ آئین والوں نے 2 روزہ قومی کانفرنس برپا کی اسلام آباد کے اندر. میں یہ نہیں کہوں گا ٹائم ویسٹ کیا یا پیسہ ویسٹ کیا، اپنا پیسہ تو بیچاروں کا لگا ہی نہیں، لیکن وہ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ مطالبات ان کی کانفرنس سے تو حل نہیں ہونے والے. میں آپ کو مطالبہ سنا دیتا ہوں، آنیسٹی کا تقاضا ہے کو بتایا جائے. گزشتہ عام انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کروائی جائے، 8 فروری کو یوم سیاہ بنایا جائے، ملک میں نئے شفاف انتخابات کرائے جائے، بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی اور دیگر سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، عمران اور بشرا سے ملاقاتیں پابندی کو ہٹایا جائے، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے، اور اس کو بھی کوئی انڈو کرنے کا ذہن میں بیٹھے ہوئے. اچکزئی صاحب خطاب کر رہے تھے، وہ اب بات آ گئی مذاکرات ہونے چاہیے حکومت کے ساتھ کے نہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے تو کہا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ عمران خان کا ساتھی نہیں، بات ہی ختم. اور جو نامزد اپوزیشن لیڈر ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، جن کو اب تک اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا گیا، یعنی اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ نون لیگ والے جو ہیں، انہوں نے بلکہ لفظ یوز کیا شہباز اینڈ کمپنی، یہ تو چور ہیں، یہ میرا سامان میرے گھر کا لوٹ کر لے گئے ہیں، ان سے مذاکرات میں کیا کروں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی تبدیلی ہمارے ساتھ ہیں. احمد اویس صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں ہمارے ساتھ. مظہر عباس صاحب ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر میں آپ دونوں کو چھوڑ کر اگر مظہر صاحب کی طرف چلا جاؤں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو، ہمارے دونوں جو گیسٹ ہیں. مظہر صاحب یہ جو اعلامیہ 2 روزہ کانفرنس کا آیا ہے، یا جو عمران خان کی سزا، اس پہ آپ کی میں رائے جاننا چاہتا ہوں. جو اعلامیہ جو آیا ہے میرے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ پاور نہیں ہے اعلامیہ والوں کے پاس. یہاں پر ایک پاور کی ایک ریئلٹی ہے 76-78 سالوں سے، دوسری ریئلٹی عوام کی ریئلٹی ہو سکتی ہے. اب ووٹ ڈالنے کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کو ووٹ پڑا، اس کو ووٹ پڑا، لیکن یہ جو اعلامیہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے لیے تو ماس پاور چاہیے، روڈ پاور، وہ تو نظر نہیں آ رہی. تو پھر اس اعلامیہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ جو عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مظہر عباس صاحب. شکریہ کامران. پہلے لائٹر نوٹ پہ یہ جو ہمارے کلائمیٹ چینج کے وزیر ہیں، تو آپ کو تو ان سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا، وہ چاہے پولیٹیکل کلائمیٹ ہو یا جنرل کلائمیٹ ہو، تو وہ ہمارے دوست ہیں مصدق ملک صاحب. جی جی. باقی دیکھیں، ابھی آپ نے ایک جو اپنا ابتدائیہ سنایا، سر اب ابتدائیہ جو یہ سنایا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک حکومت کو برطرف 58(2)B سے دوسری حکومت کو لے آئے، پھر ان پہ چارج شیٹ، یہ جو چارج شیٹ 1990 سے
97 تک پڑھی گئی تھیں چارج شیٹ، اس کے نتائج کیا نکلے؟ جی بالکل. اور یہ چارج شیٹ بنانے والے کون تھے، یہ تحقیقات کرنے والے کون تھے کہ ایک دن آپ کسی کو کرمنل ڈکلیئر کرتے ہیں، دوسرے دن وہی کرمنل جو ہے انوسنٹ ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے جو دیکھا بھی ہوا. تو آج اگر آپ مجھ سے عمران خان کی سزا پر بات کریں گے تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کل یہ ساری سزائیں معاف ہو جائیں گی، کل یہ سارا ایک کلین چٹ کے ساتھ لوگ آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے؟ تو اس ملک میں کرمنل جسٹس سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں رہتی ہیں، چونکہ یہ آپ نے جو ہسٹری بیان کی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ اگر آج کسی پر آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں اور آج کسی کو کنوکٹ ایون کر دیتے ہیں. نواز شریف پہ تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی چلا تھا، لائف امپریزنمنٹ ہوئی تھی، اس کی انہانسمنٹ کے لیے چلی گئے تھے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. تو اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو چیزیں میرٹ کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہو جاتی ہیں، اتنی پولیٹیسائز، اتنی کنٹروورشل ہو جاتی ہیں، اور اس کا بینیفٹ جو ہے اس کا بینیفٹ اس کو چلا جاتا ہے جس کو دراصل سزا ہونی چاہیے تھی. یعنی اگر کیس میرٹ پر ہے اور اگر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تھی جنہوں نے یہ کیسز بنائے. تو انفارچونیٹلی ادھر ہوتا کچھ نہیں ہے، ادھر کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے اور ادھر کمپرومائز ہو کے اب آپ نے اس اعلامیے کی بات کی. دیکھیں اپوزیشن ہمیشہ مطالبات رکھتی ہے، اس مطالبے کو مانا جائے نہ مانا جائے یہ حکومت کی ثوابدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو بھی مطالبات ہیں وہ سامنے رکھیں. وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی تھی، اس کی تحقیقات کرائی جائیں، اور دیگر جو مطالبات ہیں اب گورنمنٹ اس کا جواب جو ہے اپنے انداز میں دے گی، اور ان مطالبات کو پھر منوانے کے لیے، اور یہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر اپوزیشن کا کام ہے، ان مطالبات کو منوانے کے لیے وہ ایک سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. وہ سیاسی جدوجہد میں جلسے بھی ہوتے ہیں، دھرنے بھی ہوتے ہیں، ہنگر اسٹرائک بھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو جو ایک نارمل کورس میں، لیکن مدد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں ابھی اتنی سخت رہ گئی ہے، وہ آرگنائزیشن رہ گئی ہے، وہ لوگ ان کی بات پہ سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہیں گیون دا فیکٹ؟ یہ میرا ایک تھیسس ہے کہ جب عمران خان کی خبر چلی وفات کی، باہر نکلی اور بڑی کریڈیبل طریقے سے افغانستان انڈیا کے مین سٹریم چینلز پہ، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ چلائی گئی، تو کوئی وقار کے لیے بھی باہر نہیں نکلا، کوئی چیک کرنے کے لیے بھی، پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نہیں نکلا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام تیار ہے باہر آنے کے لیے، خواہ وہ عمران خان کے سپورٹرز ہی کیوں نہ ہو، ان مطالبات کو، قومی کانفرنس کے اعلامیہ کے مطالبات کو منوانے کے لیے؟ کیونکہ اگر وہ نہیں آتی ہے، عوام پاور پیچھے نہیں آتی، تو یہ تو کاغذ کا ایک پیپر ہے جو میرے سامنے ہے، میں آپ لہرا رہا ہوں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ تو ان کے اس پر ہے کہ وہ اسٹریٹجی کیسے بناتے ہیں، اس میں اور کتنے مطالبات کو شامل کرتے ہیں، اس میں صرف جلسے جلوس تک بات آتی ہے. اس میں جو لوگ کانفرنس میں آئے دیگر سیاسی جماعتوں کے جیسے جماعت اسلامی، کیا وہ کسی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحاد کا آگے جا کے حصہ بنتے ہیں؟ کوئی براڈر اپوزیشن الائنس بنتا ہے اور اس کی موومنٹ؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی انہوں نے ایک میرا خیال ہے ایک انیشیٹو لیا ہے جو کہ اس انیشیٹو سے ذرا مختلف ہے جو ماضی میں ان کی اسٹریٹجی رہی، جو کہ میرے نقطہ نظر سے کامیاب نہیں رہی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویسے مجھے تو کوئی ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ لیڈر لیس ہے، اور یہ وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے عمران خان صاحب کو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں تھا، کہ جب بھٹو صاحب کو ایمنڈن کر دیا گیا، یا جب نواز شریف صاحب کے ساتھ کو نکال دیا گیا یا کر دیا گیا، تو ان کی بیٹی موجود تھی، ادھر دونوں کی بیٹیاں موجود تھیں ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے. اور پارٹی اس جتنے بھی برے حالات میں تھی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی، ایک طرف وہ ضیاء الحق صاحب کی قہر بن کے ٹوٹے ہوئے تھے وہ پیپلز پارٹی پہ، دوسری طرف دوسرے لوگ ٹوٹے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر، لیکن ان کی بیٹیوں نے ان کی لیگیسی کو اپہولڈ کیا. یہ ایڈوانٹیج عمران خان کو نہیں ہے. میرا انالیسس ہے، مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ. مصدق ملک صاحب، مظہر صاحب نے بات صحیح کی کہ سوال آپ سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا، لیکن چلے کوئی بات نہیں، اب پوچھ لیتے ہیں. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آج جس طرح عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں سزائیں سنائی جا رہی ہیں، آپ بہت زیادہ مدلل ہو کر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس پیش کرتے ہیں، اور میں آپ سے بہت حد تک ایگری کرتا ہوں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، کہ اس میں سیدھی سادھی جو ہے وہ ہیرا پھیری کا کیس بنتا ہے. اگر القادر ٹرسٹ شامل نہ بھی ہو تو کسی پرائم منسٹر کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پیسہ جو پاکستان میں آنا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کے ایگریمنٹ کے تحت، وہ پیسہ کسی کو پرائیویٹلی وہ کر دے. یہ میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں، میں نے کہا اس میں ہم آپ اور میں کیوں ٹائم ویسٹ کریں.
لیکن جو پوائنٹ اصل ہے جو شامی صاحب فرما رہے ہیں, جو مظہر عباس صاحب فرما رہے ہیں, اتنے سینئر صحافی جنہوں نے پالیٹکس کو دیکھا ہے, کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارے شد و مت کے ساتھ کیسز کل ریورس نہیں ہو جائیں گے, جس طرح نواز شریف صاحب کے اوپر اس سے بھی زیادہ سیویئر شد و مت کیس تھے ریورس ہوئے, بے نظیر صاحبہ پہ ریورس ہوئے. صدیق صاحب. جی میرے خیال میں یہ تو ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے, اگر آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں پڑتا. مجھے تو 190 ملین پاؤنڈ جو تقریباً $250 ملین بنتے ہیں, جو تقریباً 1/4 ہیں پوری IMF کی قسط کا, یعنی اس کیس کا پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی بنی تھی جس نے وہ کاغذات کھولے جو سیل کیے گئے تھے عمران خان صاحب کے حکم پہ, اس کمیٹی کا میں حصہ تھا. تو جب کھولی تو ساری چیز سامنے آ گئی کہ کس نے کیا کہا, کس نے کہا اس کو سیکرٹ رکھو, کس نے جا کے لندن میں سائن کیے وہ کاغذات کہ یہ ہمیشہ سیکرٹ رہے گا, کس نے وہ دیا جرمانہ جس میں جمع کروانا تھا بحریہ ٹاؤن نے, وہ اکاؤنٹ نمبر کس نے دیا, کس کی اجازت سے دیا. تو کھل کے بات سامنے آ گئی. اور آپ ہی کے ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ انہوں نے 400-450 کنال زمین لے لی ہے. اگر میں کسی کو فائدہ دے دوں سر $250 ملین کا, تو آپ کہیں گے یہ کرپٹ آدمی ہے. اور اگر میں اس کے بدلے میں 400-450 کنال زمین بھی لے لوں تو آپ بولیں گے بالکل ہی کرپٹ آدمی ہے. تو یہ تو بات ایک ہے, مگر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کسی ایک کیس سے تعلق نہیں ہے, اس کا ہماری پوری تاریخ جو جوڈیشری کی ہے اس سے تعلق ہے. اور اس وجہ سے میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں اور حوالے دے چکا ہوں کہ جسٹس منیر اور ملک غلام محمد کے بعد ایک سلسلہ چل رہا ہے, وہ ختم ہی ہونے کو نہیں آتا ہے. تو جہاں تک اس کیس کے میرٹ کا تعلق ہے اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے اور میری بڑی ایک واضح پوزیشن ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا تعلق ہے تو جو آپ مقدمہ دائر کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشری پہ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں کس قسم کے یہ منصوبہ جات ہیں, یعنی کس قسم کے یہ فیصلے ہیں, کس قسم کی ایڈجوڈیکیشن ہو رہی ہے, کس قسم کا انصاف چل رہا ہے. اس کیس کے اندر تو میری پوزیشن بڑی کلیئر ہے, لیکن تاریخی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں جو ہسٹری ہے ہمارے جوڈیشل ڈیسیجن میکنگ کی وہ واقعی چیک سر. اور اس وجہ سے نواز شریف صاحب نے جی بات یہ ہے کہ سر جوڈیشری اگر ایک کیس میرٹ میں بھی سناتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ انوائرمنٹ جب چینج ہوتا ہے تو وہ میرٹ والا فیصلہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اس میں جوڈیشری کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دباؤ ان کے اوپر آتا ہے, پہلے دباؤ مجھے مشرف صاحب جیسے تک بندے نے بتایا کہ آپ کی گورنمنٹ لائیو شو میں بتایا مجھے کہ آپ کی گورنمنٹ ججوں کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی کہ مشرف کو سزائیں دینی مشرف صاحب کو, اور انہوں نے یہ بریکنگ سٹوری دی کہ جنرل راحیل شریف نے وہ دباؤ ہٹا دیا ججوں کے اوپر سے, ان کو کہا کہ آپ گورنمنٹ کا دباؤ نہ لیں, تو مشرف صاحب ملک سے باہر چلے گئے. کہنے کا مطلب ہے کہ سارا ہم بوجھ جوڈیشری پہ تو نہیں ڈال سکتے, یہ جو سسٹم ہے یا جو اور عوامل ہیں آپ جانتے ہیں وہ بھی تو ہے, اور آپ اس وقت اس عوامل کے ساتھ ہیں, کل عمران خان ان عوامل کے ساتھ تھے, تو آپ اپنے حد تک ذمہ داری کتنی قبول کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کی؟ دیکھیے آپ نے جو انٹرویو کیا تھا, آپ کا انٹرویو تو میں نے سنا تھا, اس انٹرویو میں جنرل پرویز مشرف نے کیا کہا کہ کس نے زور ڈالا, کس پہ زور ڈالا, وہ تو آپ نے خود اپنے ٹی وی پروگرام میں بتا دیا تھا. اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا. اب ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئر کرتے ہیں اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ بات بالکل, آپ نے وہی انٹرویو ہے, آپ بے شک دوبارہ اس کا کلپ چلا دیں. اور وہ بعد میں آپ نے اصرار کیا کہ اچھا پھر آپ نے انٹرفیئر کیا, جس پہ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے صرف پریشر ریلیز کیا, حالانکہ انہوں نے پہلے شروع میں آپ کے ابتدا پروگرام میں بڑے صاف و باشگاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن بعد میں پھر آپ نے ان کو راستہ دیا, آپ کے پرانے دوست ہیں, ہمیں بھی دیتے ہیں آپ راستہ. جی مجھے پورا پروگرام آپ کا یاد ہے, آپ کے بہت پروگرام مجھے یاد رہتے ہیں, ماں سوا وہ جو میرے پروگرام ہوتے ہیں وہ میں بھلانے کی کوشش کرتا ہوں, مگر باقی آپ کے پروگرام تو بڑے دھانسو ہوتے ہیں, وہ تو مجھے بہت یاد ہے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ کیسے آپ نے پہلے کارنر کیا, پھر کیسے آپ نے جگہ نکالی اس کو کارنر سے ہٹانے کے لیے. تو یہ تو آپ کی ذرہ نوازی تو پیار ہے نا سر. جی نہیں, وہ آپ کی ذرہ نوازی. کیا کریں, ہمارے ساتھ بھی آپ ایسا کرتے ہیں, ہم بھی کارنر ذاتی طور پہ تو آپ سے بھی پیار ہے, لیکن obviously آپ کی پارٹی سے پیار تو نہیں ہو سکتا نا سر. تو یہ بات ہے اس کے نظریے سے, یہ ذرا فرق ہے سر. نہیں وہ تو جی, لیکن یہ بات آپ کی
جی اچھا یہ بات آپ کی جی بالکل. ایک اور میں بات اگر آپ کے جانے سے دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ نے یہ آج کے مطالبوں کا ذکر کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر اگر ایک منٹ رک جائے اس پہ آج کے مطالبے میں رک جائے پارٹی اگر ایک منٹ رک جائے آج کے مطالبے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ سے سیپریٹلی پوچھوں ذرا لیٹ احمد اویس صاحب رسپونڈ ٹو یہ جو مقدمات بنتے ہیں. اور یہ میں مظہر عباس صاحب کو چڑھانے کے لیے بار بار مشرف صاحب سے محبت کا اظہار نہیں کرتا, یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنسی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ آئی ایم بائسڈ فار ہم. تو میرا جو انالیسس مشرف صاحب کے متعلق ہوگا, آپ کو محبت ہے ان سے, آپ نے بڑی دفعہ اس کا اعلان کیا, جو مشرف صاحب کے متعلق میرا انالیسس ہوگا اس میں بائس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ رکھ کے پھر سنیے گا میری بات. تو یہ میری آنیسٹی ہے انٹلیکچوئل. اویس صاحب, یہ جب میں 2 روزہ کانفرنس سن رہا تھا مطالبات اس کے, تو میں حیران اس بات پہ تھا کہ تحریک انصاف کے ہمارے بھائی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کسی ایک نے تاریخ کو 2018 سے سٹارٹ نہیں کیا. وہ تاریخ جس کے اندر عمران خان صاحب نے اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کو بھرپور طریقے سے یوز کر کے آدھی اپوزیشن پی ایم ایل این کو اندر پھینکا ہوا تھا, نواز شریف صاحب سمیت. کسی نے اس کا وہ ذکر وہ کر رہے ہیں, ان کی تاریخ شروع ہو رہی ہے 8 فروری 80%, چلے جتنا بھی آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری 2025 سے. تو سر جب تک یہ نہیں ہوگا ریئلائزیشن, میں اور مظہر عباس صاحب تو اس طرح پارٹی نہیں ہے ڈائریکٹلی, ہم انڈائریکٹلی پارٹی ہے, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, اس لحاظ سے پارٹی ہیں کہ جو زیادتیاں آپ نے کی 2018 سے لے کے اب تک, اس زیادتیاں اب آپ کے ساتھ بھی جو ہو رہی ہیں, اس کا سب جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوگی کس طرح سر معاملہ آگے چلے گا؟ اس کا اویس صاحب جواب دیجیے گا. اس کوئک وقفے کے بعد جو میں لے رہا ہوں, بریک کے بعد اویس صاحب بولیں گے. جی بریک لیں گے. جی اویس صاحب, یہ جو رت بدلتی ہے اس کے بینیفیشری پہلے عمران خان تھے, چلے اب ہم مان لیتے ہیں شہباز شریف صاحب ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ٹیک دس سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری جو ہے نا, اس کے متعلق اگر علامہ کے ایک شعر کا آخری ایک مصرع سر آپ نے رکھ لینا سر, غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم, تو یہ ہے ہماری ہسٹری. دیکھیے آپ, یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے جس وقت حکومت بن گئی پاکستان کی, اور 1954 میں آپ کو یاد ہوگا جو ایک ہسٹری پڑھی ہوگی کہ دیٹ واز دی ٹائم کہ جہاں سے پارٹ فلکرم جو ہے, وہ ٹائم یہ تھا کہ جس وقت ملک غلام محمد نے اسمبلی کو خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو فائر کیا, تو ایک ڈپلومیٹ جو وہاں پہ ایمبیسڈر تھے ہمارے واشنگٹن ڈی سی میں, ان کو کہا گیا کہ تم فوراً کراچی پہنچو اور جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اوتھ لے لو. پاکستان میں اس وقت ڈیموکریٹک یہ جو سیٹ اپ تھا وہ آج کے طریقے کا پارلیمنٹری نظام میں حکومت تھی, اور کوئی ان الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ کیئر ٹیکر نہیں بن سکتا, وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تھا. اس کے باوجود پیچھے ایوب خان تھے جو اسی کیبنٹ کے سرونگ کمانڈر ان چیف کو ڈیفنس منسٹر بنا کے بیچ میں بٹھا دیا گیا. سر یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور موجودہ حالات پہ آ جائیں, نواز شریف سے سٹارٹ کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا 2017 میں؟ نہیں میں آپ کو تھوڑی سی دیکھیں, میں آپ کو وہ نواز شریف کیونکہ اسی کوک سے جنم لے رہے ہیں نا, تو اس لیے وہ چلتا آئے گا سلسلہ. اب اس کے بعد ایوب خان نے الیکشن لڑا, اور وہی فاطمہ جناح جو مادر ملت, انہی کو غدار کہہ دیا, انہوں نے غدار وطن کہہ دیا. اس کے بعد آگے چل کے آتے ہیں وہ جی ایم سید, جنہوں نے سندھ اسمبلی میں پورے ہمارے اس پاکستان کے اندر, پنجاب میں پاکستان بننے تک کوئی پاکستان کی حق کا ریزولوشن پاس نہیں ہوا, سندھ اسمبلی میں ریزولوشن پاکستان کا پاس ہوا, اور کس نے پریزنٹ کیا تھا؟ وہ جی ایم سید نے کیا تھا, اور وہ غدار وطن فوجیوں نے, ایوب خان نے ڈکلیئر کیا اس کو. اسی طرح سے اور آگے آ جائے یہ اس کو ولی خان کو, سر لمبا ہو جائے گا 2017 میں آ جائیں جب عمران خان صاحب نے مل کے نواز شریف کو غدار ڈکلیئر کیا. بات صرف آپ کو, جی سر, جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے پرویز مشرف صاحب, جب نواز شریف نے ایک کانسپریسی کے ذریعے ان کو ہٹایا, وہ بھی غلط طریقہ تھا, اور جو انہوں نے کیا وہ اس سے غلط طریقہ تھا. ٹھیک ہے, میں حقیقت کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا اس کو کوئی جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا, بالکل ایٹ لیسٹ میں تو نہیں کہ آئی ایم ون آف دیم کہ میں نے تو پرویز مشرف کے خلاف ایز پریزیڈنٹ آف دی ہائی کورٹ باہر باقاعدہ ایک پوری مہم چلائی تھی ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خطرناک تاریخ جو ہے بٹوین دی لا ٹسل جو ہے, یہ ٹسل کس کی ہے؟ قانون اور طاقت کے درمیان. یہ خطرناک ٹسل ہے جو آپ ایک خطرناک اینڈ طرف ایک صورت اختیار کر کے
ایک ایسی ٹرمینل کی طرف جا رہی ہے کہ جو بہت وولٹائل لگتا ہے مجھے کہ شاید یہاں سے جو یہ برسٹ آؤٹ ہوگا وہ بڑا وولٹائل ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ دیکھیں بھٹو صاحب جیسے بھی آئے، وہی مجیب الرحمان جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب میں پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، اس کو غدار وطن کر کے آپ نے بند کر دیا پاکستان کے اندر، وہاں سے اٹھا کے ادھر لے آئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آنریبل ان کو ریلیز کیا گیا، اگر وہ غدار بتائیے چھوڑ دیا اس پہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ پھر آپ یہ بھی تو مانے نا سر کہ عمران خان نے اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نواز شریف کو نجائز ہٹایا، پناما کا نجائز ان کو کاما پہ نکالا، یہ بھی تو مانے نا سر، دیکھیے نا آپ یہ تو مان لیجیے۔ دیکھیے جی سر، نہیں لیکن میں مان رہا ہوں، میں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان کے ساتھ بھی فوج جو تھی، فوج کے وہ بھی فوج سے ہٹ کے بعد الگ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے انہوں نے بھی کوئی سٹیپ نہیں لیا عمران خان نے، انہوں نے بھی اس کو جو لم آف دی گورنمنٹ تھی اس کو اپنے سر پہ چڑھائے رکھا، اور اس کے کانسیکوینسز انہوں نے بھی دیکھے۔ باجوہ صاحب کا جو رول رہا وہ آپ کے سامنے ہے، باجوہ صاحب نے پبلکلی، آپ نے سنا تھا، میں شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، پبلکلی وہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کو ملنے جاتا تھا تو اپنی جیب میں ٹیپ ریکارڈر لے کے جاتا تھا، ان کی باتیں ریکارڈ کرتا تھا۔ اب بتائیے یہ ان کا ریکارڈڈ تو سر پہ عمران خان عجیب ہی پرائم منسٹر تھے، ان کو یہی پتہ نہیں چلا۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ جس طرح مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ میں کرپشن 190 ملین میں، تو چلے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا لائر آپ کا سمجھتے ہیں کہ یہ 190 ملین پہ کرپشن نہیں ہوئی، توشہ خانہ 2 پہ سزا صحیح نہیں ہوئی، واٹس یور ٹیک؟ نہیں بالکل نہیں۔ توشہ خانہ کیس کی جس طریقے سے سزا سنائی گئی ہے اور جیسے وہ کیس کی اس کی ایویڈنس آئی ہے کہ بھی سامنے تو دیکھیں ان کو، وہ انہوں نے باقاعدہ جو طریقہ کار تھا اس کے ایسٹیمیٹ کرنے کا، جو پیمنٹ کرنے کا جو مروجہ طریقہ تھا، اسی طریقے کے تحت انہوں نے وہاں جمع کرایا اور اس کو وہ لیا، وہ اور اس کے اور جو اس سے پہلے لے چکے ہیں نواز شریف اور ان کی فیملی، ان کو تو کچھ نہیں کیا گیا نا۔ دیکھیے نا انہوں نے بھی تو لیے نا، ان کے خلاف تو کوئی کیس نہیں چلا۔ ایک آدمی کو جب آپ سنگل آؤٹ کریں گے، اگر یونیفارمٹی ہوگی آرٹیکل 25 190 میں بھی آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر وہ انصاف ہے سر، کلیئر کٹ کیس ہے۔ میں سنیے 190 کی بات آپ کرتے ہیں نا، 190 سنیے 190 کی اس وقت آپ کہیں گے کہ جب وہاں کی عدالت نے اس کو کرائم منی ڈکلیئر کیا ہو۔ 190 ملین پاؤنڈ کو کبھی بھی کرائم منی ڈکلیئر نہیں کیا، آپ فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو ذاتی منی ڈکلیئر کیا نا سر، منی نہیں تھا، ذاتی منی ڈکلیئر کیا مختلف ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران کیبنٹ نے کیوں لیا اپروو کرا کے اگر وہ پاکستان کا پیسہ نہیں تھا؟ پھر اس کو وہ تو ذاتی ٹرانزیکشن ہوتی ہے سر، وہ تو پھر پرائم منسٹر کیوں آئے کیبنٹ سمیت بیچ میں؟ نہیں دیکھیے نا، میں یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر تو وہ پیسہ جو منی لانڈری پہ پکڑا گیا تھا، اگر وہ پیسہ ڈکلیئر ہوتا، اس سوال کا کیونکہ یہ اس کیس کے فیصلے نہیں ہونے ہیں۔ مصدق صاحب یہ انہوں نے ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جس طرح جی ایم سعید کو غدار، جس طرح اس کو کیا گیا، جس طرح فلاں کو کیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی غلط کیا گیا، میرا خیال سے اگر میں سن سکا صحیح ویس صاحب کی بات، تو اسی طرح عمران خان نواز شریف دیکھیے نا، نواز شریف کے اوپر جو پراپرٹی کے میٹر، جی سنیے، نواز شریف کے اوپر جو پراپرٹی کے میٹر بنے، وہ ڈیٹیل ججمنٹ تو کبھی کوشش کر کے کبھی پڑھیں تو صحیح آپ، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک جج کی نہیں ہے، وہ 5 ججز کی ججمنٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو کبھی پڑھیں، اس کی بہت ڈیٹیل ججمنٹ کی جو ہے آج بھی اسی پراپرٹی میں ہے، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے لی تھی۔ میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ، میں سمجھ گیا پوری ججمنٹ دیکھیں۔ مصدق صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب پہ کرپشن کیس بنے وہ ٹھیک تھے، عمران خان کا 190 والا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کرمنل منی ڈکلیئر نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں بات ہے جی، میں اگر کرمنل منی ڈکلیئر ہوگا تو اس کی سر میں ذرا پوچھ لوں ان سے، اگر وہ کرائم منی ڈکلیئر نہیں ہوا تو اس کی صورتحال مختلف ہے۔ کوئکلی مصدق صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، حفظ کیا ہوا کیس 190، سنیے میری بات سنیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ ہم پاکستان کے اندر کرائم کو کرائم نہیں سمجھیں گے، پاکستان میں جو اوفینس جو ہے فائنینشیل جو بریچ آف ٹرسٹ کو ہم جب تک کرمنل اوفینس نہیں سمجھیں گے، جب تک اس کو ہم امانت میں خیانت نہیں سمجھیں گے، جب تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، جب تک پاکستان کے آئین کے اندر رول آف لا کے تصور کو ہم آگے لے کے نہیں چلیں گے، اور جب ایک آدمی آئے گا اور وہ اپنی کہے گا کہ یہ دیکھو میرے بندوق میں طاقت زیادہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں طاقت زیادہ ہے، سر آپ کا پوائنٹ آ گیا اپنی جگہ سے جی۔ اور مصدق صاحب یہ جو گفتگو ویسا فرما رہے ہیں، یہی وہی گفتگو ہے جو تحریک تحفظ آئین کی 2 روزہ قومی کانفرنس میں ہوئی ہے۔
تو رسپونڈ کریں پلیز کو، پھر میں جاؤں گا. ہوئی ہے بالکل جی. ایک تو جو کیس ہوا تھا، جو یہ جو پیسے پکڑے گئے تھے، یہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت پکڑے گئے تھے. جب وہ پکڑے گئے تھے تو اس کے بعد یہ نیگوشیشن شروع ہوئی، اور آپ نے اس سوال کا جواب تو خود دے دیا کہ اگر یہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے پیسے نہیں تھے تو یہاں سے وہ مشیر وزیر اعظم کے کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ کاغذات سائن؟ بھائی ایک پارٹی ہے، اس کے اپنے پیسے ہیں، کوئی کرمنل پروسیڈ نہیں ہے، وہ اپنے کسی اکاؤنٹ میں جرمانے کے بھیجنا چاہتا ہے، آپ چچا ہیں ان کے، آپ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ کابینہ کہاں سے آ گئی؟ وزیر اعظم کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ کابینہ میں کس لیے یہ مقدمہ آ گیا بھائی؟ اور آپ یہاں سے جا کے حکومت پاکستان کا وہاں پہ جو اکاؤنٹ دے کر آئے، وہ کس چیز کے لیے دے کر آئے؟ کہ حکومت پاکستان کو کسی کے پیسے ملنے چاہیے. اتنا غدر مچا ہوا ہے کہ کسی کے ذاتی پیسے ہیں اور یہاں سے سرکار کہہ رہی ہے کہ مجھے دے دو. آپ سب کو پتہ ہے کہ اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت جو پیسے پکڑے جائیں وہ دوبارہ اس شخص کو نہیں ملتے، کنٹری آف اوریجن کو جائیں گے، کو ملتے ہیں جہاں سے وہ پیسے آئے ہوں. جی بالکل. اور اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ سپریم کورٹ کا وہ اکاؤنٹ جس میں وہ جو کرائم ہوا تھا ان کے، جی میری بات تو سن لیں نا، آپ کی تو میں نے پوری آپ کی جو آپ کے فرمودات ہیں سنے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری، بھائی نے کہا کہ مروجہ طریقہ کار کے ذریعے نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا. بڑی کلیئر ایویڈنس سامنے آئی ہے توشہ خانہ میں کہ وہ جو کروڑوں اربوں کی چیزیں تھیں ان کی قیمت کم ڈکلیئر کروائی گئی. نہ صرف کم ڈکلیئر کروائی گئی، باقی لوگوں نے تو تحفے لیے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تحفے لیے اور استعمال کیے. انہوں نے تو تحفے لیے اور بیچے. سرکار کوئی دکان ہے، سرکار کوئی کاروبار ہے کہ آپ کروڑوں کی چیزیں لے کے لاکھوں میں خرید لیں اور پھر کروڑوں اربوں کی ان کو بیچ دیں اور درمیان میں سے پیسے بناتے رہیں؟ یہ کون سی سرکار ہے بھائی؟ آپ نے وہ گھڑی پہنی ہو آج بھی اور آپ بولیں یہ گھڑی میں نے پہنی ہوئی ہے، مجھے تحفے میں ملی تھی تو میں نے یہ خرید لی جو طریقہ کار تھا اور میں نے پہنی ہوئی ہے. آپ اس کو سستا کروا کے خرید کے کروڑوں کی بیچیں، لاکھ کی خرید کے کروڑوں کی بیچیں، اور آپ بولیں اس میں کوئی تو پھر آپ یہی دھندا کریں کہ روز جو تحفے آتے ہیں ان کو پہلے مس ڈکلیئر کروائیں کم قیمت پہ، پھر ان کو بیچیں اور خوب پیسے لیں اربوں کروڑوں کمائیں. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو بھائی یہ طریقہ کار نہیں ہے. باقی لوگ جنہوں نے پیسے ادا کر کے وہ چیز لیے، وہ بیچنے کو، کاروبار کرنے کو نہیں لی، اپنے استعمال میں رکھنے کو کی ہے. اب تو خیر وہ بھی بین ہو گئی ہے، پرائم منسٹر نے بین کر دی ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ بھائی نے ذکر کیا قانون، اور نہیں یہ نیا قانون بن گیا نا جی، اب نہیں آپ رکھ سکتے، آپ کو توشہ خانے میں ہی جمع کروانی پڑتی ہے وہ، اب آپ خرید نہیں سکتے، پرائم منسٹر نے بین کروا دیا ہے. تیسری ہے قانون اور طاقت کا جو انہوں نے ٹکراؤ کیا ہے. اب وہ کتنا طاقتور ہوگا بھائی جس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا؟ کتنا طاقتور ہوگا جس نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دی؟ ہندوستان تو بال بیکا نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ اپنے ہی لوگ اندر سے نکل کے ان لوگوں کو جو بھارت کے خلاف آپ کی دیوار بن کر کھڑے ہوئے آپ کے بچوں کو بچا رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دیا آپ نے، اور آپ دکھا رہے ہیں میں اس کا مور اٹھا لایا اور میں یہ وردی کو ہاتھ میں انہوں نے جو پکڑا ہوا تھا اور جو تماشے وہاں پہ لگے. تو یہ کون تھا بھائی؟ یہ کس کی طاقت تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی کام نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اوپر خودکار حملہ کیا تھا. کیسی آپ عجیب باتیں کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم سارے ٹاور چھوڑ کے عسکری کو آگ لگا دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ وہ جوان جنہوں نے شہادتیں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے بچوں کے لیے شہادتیں دی، ان کے مجسموں کے سر کاٹ کے آپ تصویریں بنائے اس کو پٹکتے ہوئے ہوا میں اٹھا کے، یہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ وہ تمام ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر، وہ آپ کے پاس ہیں ویڈیو جو کہہ رہی ہیں چلو جی ایچ کیو چلو، وہ جہاز جلتے ہوئے آپ کے سامنے. تو یہ طاقت اور قانون کا ٹکراؤ جو ہے نا بھائی، اس میں طاقت آپ تھے. آپ نے سب کو تو قید میں ڈال دیا. مریم نواز قید، نواز شریف قید، شہباز شریف قید، حمزہ شریف قید، خواجہ آصف قید، خواجہ سعد رفیق قید، خواجہ سلمان رفیق قید، کامران مائیکل قید. آپ کو میں کتنے نام بتاؤں؟ ابھی تو میں نے آپ کو آگے بتائیں. اور وہ سابق پرائم منسٹر مفتاح اسماعیل قید. جی ہاں، اپنے خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی قید، احسن اقبال صاحب قید. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح، آپ نے چھوڑا کیا پیچھے؟ سب کو اٹھا دیا آپ نے. لیکن پھر بھی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، اینڈ یٹ بروٹس از این آنریبل مین. تو ایسے نہیں ہوتا. میرے خیال میں ہمیں ایک
ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات شروع کرنی چاہیے، جس کا ذکر نواز شریف صاحب لیکن سر مصدق صاحب آپ کو سوٹ نہیں کرتا اس وقت سر، اب میرا سوال ہے مصدق بھائی، آپ کا کافی آگے نا، میں تو سنتا رہا، اچھی بات، آپ بڑی زبردست باتیں بتا رہے تھے فیکچولی، جی جی، لیکن ٹروتھ ریکنسیلیشن سر آپ کو نہیں سوٹ کرتا. اگر میں یہی بات لے کے جاؤں مظہر عباس صاحب کو، اگر آپ اجازت دیں، مظہر عباس صاحب یہ جو اعلامیہ ہے 2 روزہ قومی کانفرنس کا، اس کے کوئی ایک نقطہ بھی ان کو سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں یہ مصدق صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کے دور کے اندر یہ سب کچھ ہوا، عمران صاحب کے دور کے اندر. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہے، یہ تو عمران خان کی سیدھی لڑائی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ بینیفیشری ضرور ہے اس کے مصدق صاحب، اور یہ ان کا ضرور ہوگا کہ انہوں نے روکنے کے لیے کچھ اقدام نہیں کیا. لیکن مظہر صاحب یہ کیوں روکے؟ یہ اگر روکیں گے تو ان کی حکومت، وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کروائیں، اعلامیہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ختم کی جائے. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ جو عمران خان کے سو کالڈ مبینہ ظلم کی زیادتی سے نکلے ہیں یہ کیوں دوبارہ عمران خان کے لیے سب کچھ کریں گے اور اپنی حکومت بھی گنوائیں گے اور عمران خان کو اپنے سروں پہ بٹھائیں گے؟ پریکٹیکلی اسپیکنگ مظہر صاحب دیکھیں جو آخری بات کی مصدق صاحب نے وہ ہے اصل میں کی ٹروتھ والی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکے گا پریکٹیکلی. نہیں ایک تو یہ تو چیلنج نہ کریں، میں تو ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا. سوال یہ ہے کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کے بعد 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ کی گورنمنٹ رہی، اب مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اب بناتے کیوں نہیں ہیں؟ اور وہ جو ساؤتھ افریقن ماڈل ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ماڈل ہے. یہاں جو ماڈل پیش کیا جاتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ماڈل ہے. وہاں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں پیش ہو کر آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے تھے، صرف اس چیز کی پبلسٹی نہیں ہوتی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا بیسک آئیڈیا یہی تھا، کیونکہ دونوں نے یہ اعتراف کیا تھا آپس میں کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو استعمال کیا ایک دوسرے کے خلاف. وہی بنیاد بنا تھا غالباً 24 یا 25 پوائنٹ سے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اس کی بنیاد بنا تھا یہ. تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اگر فلوٹ کیا جائے، آگے بڑھایا جائے. باقی اگین وہی بات ہے کامران کہ آج جو کچھ عمران خان کے کیسز جتنے بھی جینوائن ہوں بھلے، میں اور آپ اس چیز کو تاریخ کو اگر ہم پیچھے دیکھیں، جس کی مصدق صاحب نے بھی وہ کی کہ کل اگر ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے تو یہی کیسز جو ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کہلائیں گے. یہی کیسز جو ہے، لیکن مظہر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مختلف ایک آپ اور میں بھی تو ہے نا جن کا حوالہ بھی تو کانشیس ہے نا، ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا، ہمارا آپ کا اور میرا اس پہ ایک ڈیفرنٹ ویو ہو پاناما کیس کے اوپر. عمران خان کو کل پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے رہا بھی کر دیا جائے، مقدمے واپس بھی لے لی جائے، لیکن ہمارا اپنا بھی تو ویو ہو سکتا ہے نا سر اس کے اوپر کہ کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں کامران پہلی چیز یہ کہ 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں پاناما میں. دیکھیے پاناما لیک جو ہے وہ تو عمران خان نے لیک نہیں کی تھی. پاناما تو ایک انٹرنیشنلی لیک ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے، جس میں نواز شریف صاحب کے بچوں کا نام آیا تھا، ان کا نہیں آیا تھا. میرے نقطہ اور اس زمانے میں چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے، میں نے جا کے ان سے انٹرویو بھی کیا تھا، بعد میں کیا تھا، اور ان کا ویو تھا، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن ان کا ویو یہ تھا کہ انہوں نے غالباً مصدق ملک صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ ویدر نواز شریف شوڈ گو ٹو دا سپریم کورٹ اور ناٹ، اور شوڈ گو ٹو دا پارلیمنٹ. اس میں وہ پھر سپریم کورٹ گئے. میرے لحاظ سے نواز شریف صاحب کو جس وقت سپریم کورٹ نے اس کو ایک ٹرائل کورٹ بنا دیا تھا، نواز شریف صاحب کو اس مقدمے کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا. جے آئی ٹی وغیرہ جو بنائی گئی تھی وہ کوئی. اور سر آج عمران خان کے کیس کے متعلق کیا خیال آپ کو؟ یہ ٹرائل صحیح ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ کیسے کامران کیا میں اور آپ اس ٹرائل کو سننے جا سکتے تھے؟ نہیں. تو کیوں؟ نواز شریف صاحب کا جب ہائی جیکنگ کا کیس چلا تھا تو اس میں تو ہم سب جاتے تھے اور اس کو کور کرتے تھے. تو اس کا جو بنیاد ہے وہ کیس پورا میرٹ پر ہو سکتا ہے، 190 ملین بھی پورا میرٹ پر ہو سکتا ہے، لیکن کیا اٹ واز این اوپن کورٹ؟ مجھے جیل کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے اس کے بارے میں میرے ہمیشہ سے، چاہے کسی کے خلاف بھی ہو، اس کے بارے میں میرے ہمیشہ سے یہ ویوز ہیں کہ اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. اس لیے میرا خیال ہے جو اعلامیہ وغیرہ ہے وہ تو گورنمنٹ کی اپنی ایک پوزیشن ہے، ظاہر ہے وہ 8 فروری کے الیکشن پر وہ کیوں کریں گے، لیکن
جب 1977 کے الیکشن پر پی این اے نے موومنٹ چلائی تھی تو کیا مذاکرات نہیں کیے تھے اس الیکشن کے اوپر؟ بھٹو صاحب نے کیے تھے مذاکرات، اور اس نتیجے پر بھی پہنچے تھے کہ ہاں چلیں ری الیکشن کرا دیتے ہیں، کرائیں نہ کرائیں، لیکن یہ بنیاد 8 فروری کا الیکشن سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، 2018 کا آپ کا پوائنٹ آ گیا، ایک مذاکرات کی بنیاد تو بن سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو بھٹو صاحب نے مذاکرات کیے تھے اس وقت تک، جب تک کہ مارشل لا نہیں لگا، اس وقت تک صرف 2 وارنگ پارٹیز ایک دوسرے کے درمیان تھی، بھٹو صاحب اینڈ پی این اے، تو وہ تو ان کے پاس حق تھا، وہ آزاد تھے کہ ایک دوسرے مذاکرات کر لیں۔ عمران خان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ان کے معاملے کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن حکومت بنا ہی نہیں سکتی، کیونکہ عمران خان کا جو جھگڑا ہے وہ حکومت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ عمران خان نے تو ایک بڑی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی اور مین پاور پیچھے موجود نہیں تھی، تو اس کے بعد وہ اس حالات کا دوچار ہوئے میں، وہ گورنمنٹ کے تو اختیار میں ہو گئے نہیں، لیکن شاید اویس صاحب دیکھیں جی کامران اسٹیبلشمنٹ کیوں ہے؟ چیز یہ کہ گورنمنٹ کیا ایگزسٹ نہیں کرتی کیا؟ نہیں، گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے کرتی ہے وہ کرتی ہے، اس کے بعد یہ اختیار تو نہیں کہ عمران سے مذاکرات ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر لیں، کیوں نہیں ہے؟ پوچھ لیں گے اختیار، باری آئے گی مصدق صاحب کی تو۔ لیکن پہلے احمد اویس صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں سمجھتا ہوں کہ نہ نون لیگ میں اتنی کریج ہے کہ آ کے اپنے جرائم کا اعتراف کرے، اور نہ عمران خان صاحب میں اتنی کریج ہے کہ اپنے آ کے جرائم کا اعتراف کرے، تو آئی تھنک یہ آئیڈیا فضول نہیں ہے اویس صاحب؟ نہیں، کیسے فضول ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو ریکنسیلیشن کی بنیاد جو ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب تک ایک بنیاد، ایک بیسس نہ ہوگا تو ریکنسیلیشن کیسے ہوگی؟ تو دستور کو کیا ہوا ہے؟ تھی کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن اصل شکل میں اس کی بحالی، جہاں پہ رول آف لا تھا، جو پرابلم پاکستان میں کریٹ ہوئی ہے کہ رول آف لا کو آپ نے بدل دیا۔ کبھی بھی رول آف لا نہیں تھا پاکستان میں، اور کبھی بھی دستور یہ پرابلم ہے۔ بھٹو صاحب نے دستور لانچ کرتے ہی ہیومن رائٹس کی ساری سسپینڈ کر دی تھی۔ تو نہیں تھا نا جی سر، میں جو حقیقت ہے، ضیاء الحق کا مارشل لا لے آئے، پرویز مشرف کا مارشل لا لے آئے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا کچھ عرصے کے لیے، بحال کیا، لیکن اس کے اندر وہ تبدیلیاں نہیں کی، یہاں تو حلیہ بگڑ کے ختم ہو گیا کانسٹیٹیوشن، جوڈیشری کا نظام جنہوں نے دستور بنایا بھٹو صاحب نے، انہوں نے اپنے دستور کی وائلیشن کر دی، انہوں نے پورا الیکشن ہی ہائی جیک کر لیا، تو یہاں پر کب رول آف لا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جمہوریت کب آئی ہے؟ بعد آپ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں نہیں، یہ دیکھیں بات سنیے، اب یہ بات کرتے ہیں، یہ حملے کی بات کرتے ہیں، یہ تو پلان، ایک آرکسٹریٹڈ پلان تھا یہاں پہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ پہ کیا ہوا تھا؟ سپریم کورٹ کے اوپر جا کے حملہ عمران خان نے کیا تھا، اور کس برے انداز میں وہ حملہ ہوا تھا سپریم کورٹ کے اوپر۔ وہ ایک کون سی انسٹیٹیوشن ہے؟ یہ جو حقیقت ہے وہ ایویڈنس کہاں سے نکالی گئی کہ عمران خان کے ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا آدمی یہ سب باتیں سن رہا تھا، یہ ایویڈنس ہے ان کے پاس۔ اسی وجہ سے وی ہیو ٹو بی بیک ٹو دی پوزیشن کہ جہاں سے پاکستان فلرش کر سکے۔ آج کہتے ہیں کہ اکانومی بن رہی ہے، وہ کی جو فائنینشیل irregularity ہوئی ہے وہ اس کا کون پوچھنے والا ہے؟ سر آپ کا پوائنٹ ہے پوچھنے والا، عدالتیں تو ختم ہو گئی بیچ میں۔ ویسا آپ کا پوائنٹ ہے سر، عدالتیں آپ نے ختم کر دی مصدق صاحب، الیکشن آپ نے تباہ کر دیا، الیکشن کا سسٹم مصدق صاحب، اور رول آف لا آپ نے دھجیاں اڑا دیں۔ کیا میں آپ کے جرائم کی فہرست تو مصدق بھائی بہت ہی لمبی ہے۔ اور میرا سوال کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنانے کا اختیار آپ کے پاس ہے بھی یا نہیں، جس میں عمران سے بھی بات کی جائے یا مذاکرات کا کوئی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ ہم ان کو کہہ چکے ہیں کہ آئیں بات کریں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کیسے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ ابھی بھی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ان کے اختیار کیا ہے، ان کے اختیار کیا ہے، تو جن کے اختیار ہیں وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو کس سے بات کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ آپ مروا رہے ہیں خان صاحب کو بھی، اپنی سیاسی جماعت کو بھی انتشار کا آپ نے نشانہ بنا دیا، ایک بندہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، شکل دیکھنے کو تیار نہیں، مگر آپ لوگ اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے بنانے سے بازی نہیں آ رہے۔ آپ کو کہہ رہے ہیں آئیں بات کریں نا، جب کریں گے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوگا، آپ کہتے ہیں نہیں تم سے کریں گے ہی نہیں۔ ارے بھائی نہیں کریں گے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کیسے ہوگا؟ آپ ہی بات نہیں کر رہے اور آپ ہی گلا کر رہے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آپ کیسے کریں گے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں آئیے کیجئے۔ بالکل ایسی بات نہیں، پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا، فلور پہ کہا کہ آپ میرے پاس آئیے، اور اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو سپیکر صاحب کے کمرے میں آ جائیے۔ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ ایک کو ہٹاتے ہیں، ایک کو لگاتے ہیں۔ Why would you leave the government?
ارے بھائی جس دن ہاں میں بتاتا ہوں جس دن الیکشن پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، میاں صاحب نے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ حکومت بنا لیتے اور خود اپنے سامنے الیکشنز کا احتساب نہیں میرے سوال کا جواب دینا سر، ان کو پیپلز پارٹی نے کہا، آپ میری بات بھی تو جی بتائیں میں بتا رہا ہوں why did we entertain them when we won the elections and we said کہ آپ حکومت بنا لیں؟ ہم نے اس وقت کیوں کہا بھائی؟ اور جو پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ صاحب نے کہا، چند صاحب ان کے پاس جرگہ لے کے گئے کہ آ جائیں یار ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، حالات بننے والی حکومت، ارے یار تو پھر اس وقت بناتے تو صحیح نا، آتے تو صحیح سامنے نہ، اس وقت بنا سکتے تھے۔ الیکشن یہ کہتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، مگر ماں سوا ڈسٹرکشن کے کوئی بات نہیں کرنا نہیں آپ بڑوں والی بات، آپ بزرگوں والی اور بڑوں والی بات کریں نا، مجھے بات تو مکمل کر لینے دیں، چلے بچہ سمجھ کے ہی بات کر لیں، بچوں والی کبھی آپ بچوں کا ایک عجیب و غریب زبان بولتے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، گفتگو کریں، آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، کوئی سیاسی ڈائیلاگ کو شروع کریں، اس ڈائیلاگ کی بنیاد کے اوپر آہستہ آہستہ ایک عمارت کھڑی ہوگی، کوئی راستہ نہیں، آپ کے ہم سے بات ہی کرنے کو تیار نہیں تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر مگر آہستہ آہستہ۔ اور مصدق صاحب وہ جو 9 مئی کا بھائی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں، وہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال سے آپ نے کیا ہوا، اس سے شک پیدا ہو رہا ہے، یہ تو میں بھی ایگری کرتا ہوں، ان کو سزائیں دیں، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ ارے بھائی انڈائٹمنٹ بھی ہو چکی ہے، سزا بھی ہو چکی ہے، شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کس کس کو سزا ہو رہی ہے، اور آپ نے گمراہ کیا ہمیں، وہ کلپ چلوا کے کہ کہاں جا رہے ہیں، GHQ جا رہے ہیں، چلو GHQ چلو، آپ نے کلپ چلائیں، تو آپ نے کیوں لوگوں کو گمراہ کیا اگر یہ ساری باتیں غلط ہے تو؟ ماشاءاللہ جی، یہ بات تو اس کا مطلب نہ ہی سمجھیں۔ مظہر صاحب آپ نے کیا انالیسس کیا اس کا؟ یہ نہیں، آپ کلپ چلوائیں نا، آپ وہ کلپ چلوائیں جس میں GHQ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کلپ چلائیں جس میں ذکر ہو رہا ہے کور کمانڈر کے گھر کا، آپ وہ تمام ان لوگوں کی اشکال آپ نے ہمیں دکھائیں جو مجسمے توڑ رہے تھے، جو جہازوں کو آگ لگا رہے تھے۔ ویسے میں اویس صاحب کی ایک بات پہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا کہ جی وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا نون لیگ نے، وہ تو بڑی عدالت ہی آئینی، اور اگر وہاں پہ کیا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا، اس کی کوئی سر کسی کے گھر پہ بھی کیوں حملہ کیا؟ کوئی بات تو دوبارہ کر لیں پھر، اور عسکری سمبل ہے، آپ جنہ ہاؤس بھی چھوڑ دیں، یہی موازنہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، جی مدر صاحب، ارے بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا؟ پھر آپ کہہ دیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ اگر GHQ پہ حملہ کر دیا یا قلعے پہ حملہ کر کے اسلحہ فوج کا چوری کرنے کی کوشش کی، مسئلہ ہی نہیں تو پھر ڈیبیٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو بہت سمپل سی بات کرتا ہوں، بہت بڑا واقعہ تھا 9 مئی کا، لیکن مجھے ہمیشہ میں جب کیسز یہاں اس ملک میں بنتے ہیں تو اس کے بارے میں میرے دوسرے ویوز ہوتے ہیں۔ اٹ واز کلیمڈ کہ اٹ واز این اوپن اینڈ شٹ کیس، یہ نہیں تھا۔ اوپن اینڈ شٹ کیس کو 2.5 سال کیسے لگ سکتے ہیں؟ کیا پرائم سسپیکٹ کا ٹرائل اب تک شروع ہوا ہے؟ پرائم سسپیکٹ کا ٹرائل، کیونکہ آپ نے کو اکیوز کو تو سزائیں دے دی، جو پرائم سسپیکٹ ہے، جو سر آپ کا پوائنٹ آگے وقت کی قلت ہے۔ مصدق صاحب آپ نے کچھ کوئکلی کہنا ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا یہ تو؟ مصدق صاحب دیکھیے میں تو آپ کو بڑی صاف بات بتا رہا ہوں کہ انڈائٹمنٹس بھی ہو چکی ہیں، سزائیں بھی ہو چکی ہیں، مقدمے بھی چل چکے ہیں۔ اب آپ کسی ایک شخص کو پکڑ کے کہہ دیں کہ اس کا نتیجہ کیونکہ نہیں نکلا تو سب بھائی نکلا ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات بتانے لگا، بریک کے فوراً بعد نتیجے نکالتے ہیں۔ ابھی سب کیسز کے فیصلے آئیں گے، لوگ کہتے ہیں جنرل فیض کو پکڑا نہیں جائے گا، جنرل فیض پکڑے گئے، لوگ کہتے ہیں جنرل فیض کو سزا نہیں ہوگی، جنرل فیض کو سزا ہوگی، لوگ کہتے ہیں عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کمپرومائز ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اس وقت۔ اور یہ 9 مئی کا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، پرائم سسپیکٹ وغیرہ، یہ سارے فیصلے آنے والے، تفتیش ہو رہی ہے، جانچ بھی ہو رہی ہے تاکہ کوئی سکم رہ نہ جائے۔ اب تک کے لیے یہی، کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔